بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ 26 دسمبر کے حوالے سے ہم نے جس طرح چیلنج کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کو، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ مفتی حنیف قریشی نے کس طرح جان چھڑانے کے لیے کتنے پینترے بدلے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صحافی جناب اویس ربانی صاحب کو بھی مخاطب کیا تھا اور ان سے بھی یہ شکوہ پیش کیا تھا کہ جب یہ بات اٹھے گی کہ جناب آپ لوگوں نے یہ شور کیوں مچایا کہ 26 دسمبر کو ہم سے مناظرہ کریں، تو سب سے پہلی بات اویس ربانی صاحب تک آئے گی کہ اویس ربانی صاحب نے یک طرفہ موقع پیش کیا اور اس میں حنیف قریشی صاحب نے جتنی سخت زبان استعمال کی ہمارے خلاف، پھر ہمارے کہنے کے باوجود بھی ہمارا موقف نہیں لیا گیا۔ خیر یہ باتیں سب ہو چکی۔ اچھا ہوا کہ اویس ربانی صاحب نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ ایک صحافتی ذمہ داری ان کی جو بنتی تھی، اس کے طور پر انہوں نے ایک پیغام دے دیا کہ واقعتاً ہمیں موقف لینا چاہیے تھا اور موقف لیں گے۔ اویس ربانی صاحب نے ایک ہفتے تک کا ٹائم دیا تھا، یہ کم از کم دوسرے لوگوں سے تو ایک اچھا تاثر دیا کہ معاملات بڑے سکون سے حل کیے جاتے ہیں۔ ایک ہفتے کا ٹائم جو انہوں نے دیا، اس دوران ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح مفتی حنیف قریشی خود آئے، اور وہ بھی سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ساری دنیا وہ دیکھ رہی ہے، لیکن اب کسی طور پر بھی جناب چونکہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اویس ربانی صاحب نے جس پلیٹ فارم کا اعلان کیا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اہم ترین اعلان ان کے اعلان کے جواب میں ہماری طرف سے پیش ہے۔ لیکن اویس ربانی صاحب کے بیان پر چند گزارشات ضروری ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ جناب ہمیں ذاتی حیثیت سے آپ سے رنج ہے۔ دیکھیں آپ کو رنج ہے، آپ غیر مطمئن ہیں ایک مسئلے پر، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو غیر مطمئن ہیں اور ہم مطمئن کرنے کے لیے دلائل دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ یک طرفہ بات سنیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ جب تک ہمارا موقف نہیں لیا جاتا تو کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ گستاخی ہوئی، اس سے رنج ہے، اس سے یہ دکھ ہے۔ حنیف قریشی نے جتنے بڑے بلنڈر چھوڑے اویس ربانی صاحب آپ کے پروگرام میں، سراسر ہم پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ ماضی میں جو ممکن ہوتا ہے اس کا وقوع لازم ہوتا ہے، اور اس پر بنیاد قائم کر کے ہمارے اوپر اتنے الزامات لگائے۔ خشت اول چون حد میں مار کچ، تاثریہ میر و دیوار کچ، پہلی اینٹ ہی انہوں نے ٹیڑھی رکھی۔ یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں، ہم سے پوچھا تو جائے آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے کس قانون کو پیش کیا؟ اویس ربانی صاحب حنیف قریشی نے ایک من گھڑت قانون ہمارے اوپر نافذ کیا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، اور پھر اس پر بنیاد کھڑی کر کے ہمارے اوپر اتنے الزامات لگائے، اور جناب بڑے شوق سے اچھا یہ ہے اچھا وہ ہے بیان کر رہے تھے، جبکہ ہماری کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہی نہیں جس سٹیٹمنٹ کو لے کر حنیف قریشی نے ہمارے اوپر شدید الزامات لگائے۔ اور پھر آپ نے ہم پر یہ بھی الزام لگایا کہ مرزا جیلمی شاید آپ کا دوست، استغفر اللہ العظیم، جناب وہ ہمارا دوست کہاں، ہم تو اسے قادیانی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، ہم مرزے کی طرح معاذاللہ اپنے مشائخ اور بزرگوں کو اس حد تک نہیں برا سمجھتے۔ موقع دیں ہمیں، جب موقع آئے گا ہم مرزا قادیانی سے بھی بدتر اس مرزا جہلمی کو ثابت کریں گے کہ اتنا ظلم امت پر مرزا قادیانی نے بھی نہیں کیا جتنا ظلم اس جہلم کے مرزا انجینئر نے کیا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا دوست، ہمارا کہاں دوست؟ ہاں فرق صرف یہ ہے، آپ لوگوں کی تحریک ہے صرف اینٹی مرزا تحریک، اور ہماری تحریک ہے عقیدہ اہل سنت تحریک۔ ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں، شخصیات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کون کتنا حملہ کر رہا ہے، کون کتنا مضر ہے، ہم ہر ایک کے تعاقب میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اینٹی مرزا کام کر رہے ہیں، اس کام کو میں اپریشیٹ کروں گا۔ آپ نے جس طرح مرزا کو ایکسپوز کیا اور اس پر چڑھائی کی، وہ اچھا کام ہے آپ کا، لیکن ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے اہل سنت کو حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا حضرت مجدد الفسانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور جو بھی اس سے نکلنے کی راہ نکالے گا
وہ کس حال میں بھی ہوگا ہمارے نشانوں سے نہیں بچے گا۔ تو یہ ہمارا مدعا ہے، کسی کے دوست کسی کے دشمن ہونا یہ ہمارا کوئی خاصہ نہیں۔ ہم اپنے نظریہ کے دوست ہیں، اور ہمارے نظریہ اہل سنت، نظریہ تاجدار گوڑا، عقیدہ مجدد الفسانی، پیغام امام اہل سنت، اس سے جو بھی بغاوت کرتا ہے ہماری اسے جنگ جاری رہتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعا کی طرف۔ آپ نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کرنے کا اعلان کیا کہ آپ بھی آئیں، موقع پیش کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے کسی پلیٹ فارم کی احتیاجی نہ پہلے تھی نہ اب ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ جب سے ہم نے حق کا پیغام دینا شروع کیا، ہمارا پیغام جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ تک بھی تو پہنچا ہی ہے، تو آپ بول رہے ہیں کہ آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں، اس سے ہی سمجھ لیں کہ ہمیں محتاجی نہیں ہے کہ ہم کسی کے پلیٹ فارم سے ہی اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ ہر کے کار او برائے حق بود، کار او پیوست بار اونک بود۔ ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس کام میں برکت دیتا ہے، اور ہمارا پیغام پہنچتا ہے۔ ہاں، آپ سے جو شکوہ تھا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے چونکہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، تو مقصد یہ تھا کہ جانبین کا موقف اس پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ اب جس طرح کی تجویز آپ نے دی کہ ہم آپ کا موقف لیں گے، پھر حنیف قریشی صاحب کے پاس جائیں گے، پھر ان سے موقف لیں گے، تو حضرت یہ وقفے سے موقف لینا دینا یہ تو پہلے بھی ہو چکا۔ یہ تو 3 سال سے چل رہا ہے کہ ہم اپنا موقف دے رہے ہیں، لیکن ان کا موقف چونکہ ہوتا ہی کوئی نہیں، وہ بھاگنے کے لیے راہیں نکالتے ہیں۔ یہ ساری ہسٹری ہم نے پہلے بھی ساری بیان کر دی۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ حل کیسے ہو، اور مسئلے کی بات اس چیز کی تو آپ بھی قائل نہیں ہیں۔ یہ ادھر سے موقف لینا پھر ادھر سے لینا، آپ جو اتنا زور دے رہے ہیں کہ مرزا منگول جو ہے وہ سامنے بیٹھے، آپ بھی تو اسی لوجک پر دے رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے باتیں کرتے رہنا، اپنے اپنے پروپیگنڈے پھیلاتے رہنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ آپ نے بھی 26 نومبر کو یہی کچھ کیا تھا کہ جناب ادھر سے بھی موقف آ گئے، ادھر سے بھی موقف آ گئے، اب سامنے بیٹھیں۔ تو جس لوجک پر جو فیصلہ آپ نے حنیف قریشی اور مرزا منگول کے لیے سنایا، وہی فیصلہ ہمارے لیے اور حنیف قریشی صاحب کے لیے سنائیں۔ یہ فرق نہ رکھیں، یہ پیغام جانا آنا یہ بہت ہو چکا۔ آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے تقاضا کیا وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کے چونکہ آلریڈی ایک سلسلہ ہے، میں اور مولانا میں آپ 2 متصادم نظریات کے حامل لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور دونوں کے موقف کو لیتے ہیں، اس طرح مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا حنیف قریشی سے تصادم ہے، برسر اعلان ہے، تو ہمیں بھی وہاں بٹھایا جائے، حنیف قریشی بھی بیٹھے، سامنے بیٹھ کر کراس ٹاک ہوگی تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ اب دیکھیں نا، حنیف قریشی آپ کے پروگرام میں موقع پیش کر گئے، جناب ان کا یہ موقف ہے کہ ماضی میں ہر ممکن کام جو ہوتا ہے اس کو وقوع مستلزم ہوتا ہے، جبکہ ہمارا موقف نہیں تھا۔ حنیف قریشی ایسے ایسے بلنڈر چھوڑ جائے گا، ہم اس کو ٹوکنے والے تو ہوں کہ جناب یہ موقف دکھائیں، ہم نے کہاں بیان کیا، اور میں ایک ایک چیز ریٹن لے کر آؤں گا کہ یہ ہمارا موقف اور یہ اصل ہے، اور اس کے بیان میں اتنا جھوٹ ہے۔ تو یہ بات آمنے سامنے بیٹھ کر پھر ہی چل سکتی ہے۔ لہذا آپ حنیف قریشی صاحب کو قائل کریں کہ وہ میں اور مولانا اس پروگرام میں آئیں، اور ٹائم آپ ذرا کھلا رکھیں، اس میں کوئی حد بندی نہ رکھیں۔ یہ میرا مطالبہ رہے گا کہ 1 ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتے لگتے ہیں، ایک وسیع کام رکھیں۔ اور ویسے بھی چونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے اور پوری اہل سنت اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے، آپ نے بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کیا۔ مولانا کوکب نورانی صاحب حافظہ اللہ، ان کا بھی بیان آیا، اور بھی دیگر لوگ جو ہیں وہ انتشار میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو۔ تو آپ کا پلیٹ فارم اگر یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئند رہے گا، اور پاکستان میں بسنے والے کروڑوں سنیوں کی ترجمانی ہو جائے گی، اور حقیقی مسلک اہل سنت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو لہٰذا تیاری کریں، حنیف قریشی صاحب کو قائل کریں، میں کراچی آنے کے لیے تیار ہوں، اگر لائیو لینا چاہتے ہیں تو لائیو بھی آنے کے لیے لاہور سے ہم تیار ہیں، لیکن حنیف قریشی صاحب کو ساتھ بٹھائیں گے تو اس طرح مسئلہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ باقی یہ جذباتی باتیں کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے، اور یہ مناسب نہیں کسی کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ سنا دینا کہ اس وجہ سے دکھ ہے، اس وجہ سے دکھ ہے۔ ہم نے کئی دفعہ ان کو یہ کتب دکھائیں، حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا
پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتب میں ایسے ہی الفاظ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تو پھر وہاں کیا بنے گا، کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ یا آپ ہم دونوں کو بٹھائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہفتے تک ہم بھی انتظار کریں گے آپ کے جواب کا، امید ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی طرف سے بھی جواب آ جائے گا۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے